جو اللہ دین کا چراغ کہ جس کے ذریعے سے رگڑنے سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں قوم کے سامنے رکھتے؟ دیکھیے نا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3.5 سال سربراہی کی گئی اور اس دوران 22 ارب سے زیادہ ریکوری ہوئی. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت نے حزب اختلاف کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی دی. لیکن آج مشکلات سے نظریں چرا کے اس سے بھاگا کیوں جا رہا ہے جی؟ پنجاب میں جہاں ان کی حکومت ہے اپوزیشن کی، پنجاب میں حکومت ہے، تو وہاں کاف لیگ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا کسی اور حزب اختلاف کی جماعت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صوبائی جو ہے کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیے، نعرے مارنا بڑا آسان کام ہے، جبکہ پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا ذرا اور مشکل کام ہے. یہ مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں اس وقت حکومت چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک نیا الیکشن ہوگا، اور اگر اس نئے الیکشن میں کم و بیش یہی نتائج رہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا کیا حل ہے؟ آیا پھر یہ سسٹم ہمیں لپیٹنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس وقت جو کوئی ابتری نہیں ہے، خدا نخواستہ بازاروں میں بھی نارمل صورتحال ہے، گھروں میں بھی لوگ مشکلات کے باوجود لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جو اکثریت ہے انہیں ان معاملات سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف کچھ جگہوں پہ چائے کی پیالیوں میں ابال آئے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس سسٹم کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کو وقت پورا کرنا دیا جائے. اگر یہ لوگ موجودہ حکومت اچھی نہیں ہے، اس کے کارنامے نہیں ہیں، اس کے کریڈٹ پہ اگر غلط چیزیں ہیں زیادہ، تو کل لوگ اس کو مسترد کر دیں گے. بہت نیک لوگوں کو، بہت اچھے لوگوں کو، سیاسی طور پہ بڑے کامیاب لوگوں کو آگے لے آئیں گے. لیکن اگر اس سسٹم کو کسی غیر قانونی انداز میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جو اس وقت بیچارہ سلگتا ہوا پاکستان ہے، خدا نخواستہ یہ اور مشکلات. ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے. غازی فاروق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئینی طریقے سے حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے، مگر غیر آئینی طریقہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے کیاساریاں کر رہے ہیں وہ دراصل موجودہ نظام کو درپیش خطرات سے آگاہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوشش کریں کہ موجودہ نظام چلتا رہے، تاکہ جو اس کے ثمرات ہیں جو بعض لوگوں کے ابھی تک نہیں پہنچے وہ عوام تک پہنچنے شروع ہو جائے. ہمارے پروگرام سلسلہ جاری ہے، ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک. اچھا فاروق صاحب، اگر عوام احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے تو بعض ایک نقطہ نظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی سسٹم کو بچانے کے لیے بھی تو سڑکوں پر نہیں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ عوام اون نہیں کر رہی. عوام نے ووٹ کے ذریعے سے اون کر کے جمہوری ادارے بنائے ہیں، اور ووٹ انہوں نے 5 سال کے لیے دیا ہے. 5 سال کی میعاد پوری ہونے کے بعد جب نیا الیکشن ہوگا، اس میں جب ووٹ کا رزلٹ آئے گا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے اس سسٹم کو اون کیا یا نہیں کیا. اس سے پہلے نہیں کہا جا سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام روڈ پہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سسٹم سے مطمئن ہے. اب انہوں نے ووٹ کے ذریعے سے 5 سال کی میعاد دی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے باہر آ کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہیں جناب ہم اس سسٹم کے ساتھ ہیں، اس کو بچانے کے لیے ہم روڈ پہ کھڑے ہیں. انہوں نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ 5 سال کا ہے. 5 سال کے لیے انہوں نے اس سسٹم کو مہلت دیا، بھائی آپ کنٹری کو رن کیجئے. اب 5 سال کے بعد جب نئے الیکشن ہوں گے، نئے چہرے آئیں گے، نئی جماعتیں آئیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں، اس کا جو نتیجہ ہوگا تو اس نتیجے کو بابر صاحب سامنے رکھتے اور میں اور آپ دونوں بیٹھ کے کہیں گے یا پوری قوم کہے گی کہ اس لوگوں نے اس سسٹم کو اون کیا یا نہیں. اس سے پہلے کہنا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی صدر زرداری کی جو بیماری ہے اس کو پیپلز پارٹی نے صحیح ہینڈل نہیں کیا. کوئی کچھ کہتا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا رہا ہے. صدر صاحب کے بیرون ملک ہونے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امور مملکت اور سلطنت رکے ہوئے ہیں؟ نہیں رکے ہوئے. پارلیمنٹ چل رہی ہے، سینٹ چل رہا ہے، اسمبلیاں چل رہی ہیں، صدر اس اپنا کام کر رہا ہے، ادارے اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. کوئی ایک ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کہ کوئی نظر آتا ہو کہ صدر صاحب کے چند دنوں کے لیے ملک میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فضا ایسی کریٹ ہو گئی ہے. یہ کچھ لوگوں کے ذہنی اختراع ہیں. کچھ چیزیں بیمار ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور خدا نخواستہ وہ جو ان کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو جس کی وجہ سے کوئی پریشانی، بیماری تو سر درد کی بیماری بھی ہو جائے پریشانی کے باعث ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ گزشتہ رات صدر پاکستان کی صحت کے حوالے سے ان کے جو فزیشنز ہیں انہوں نے رپورٹس بھی دی ہیں اور ڈکلیئر کیا ہے، اور وہ صدر صاحب کو اب یعنی بیڈ ریسٹ جسے کہا جائے، گھر پہ آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے.
اور وہ ہاسپٹل سے اپنے نارمل کنڈیشن میں ہو کے تو آرام کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا ان کی طرف سے کوئی موقف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 لوگوں سے اگر آپ موقف پوچھیں گے تو ظاہر ہے باتوں میں، گفتگو میں کچھ نہ کچھ لب و لہجے میں، کچھ نہ کچھ الفاظ میں فرق آ جائے گا. موقف والی ایک ہی جگہ وہ صدر ہاؤس ہے اور نمائندے ہیں جو صدارتی ترجمان ہیں، ان کے پہلے دن سے لے کے آج دن تک کسی جگہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. مختلف لوگوں سے اگر پوچھا جائے گا، سندھ سے پوچھا جائے گا، پنجاب سے پوچھا جائے گا، تو وہ لفظوں میں ہیر پھیر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا عوام، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کوئی چیز چھپائی گئی ہے کسی صاحب چیز یہ بتائیں کہ صدر صاحب جو دبئی میں ہے، کیا ان کی واقعی بیماری ہے یا کچھ سیاسی وجوہات؟ صدر صاحب سیاسی آدمی ہیں، سیاسی ایشوز بھی بہت سارے ہیں ملک میں، لیکن بیماری جو ہے خالصتاً بیماری ہے، اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں. میں نے یہ گزارش کی نا جی کہ پاکستان میں سارے ادارے رن کر رہے ہیں نا جی، پولیٹیکل سسٹم رن کر رہا ہے، پارٹی کے معاملات رن کر رہے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی پوشیدہ رکھا جائے. کیا وجہ ہے کہ صدر زرداری کے خلاف لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ 5 راتیں صدر صاحب سوئے نہیں. وہ 5 راتیں کون سے ایسے شخصیت تھی جو ان کے ساتھ رہی ہے جس کو علم ہے کہ 5 راتیں وہ سوئے نہیں ہیں؟ وہ شخصیت اپنا نام تو ظاہر کر دے. وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو یہ علم ہے کہ 5 راتیں سوئے نہیں؟ یہ غلط بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابتری پھیلانے کے لیے، یہ اداروں میں اور قوم کو ایک گمراہ کرنے کے لیے، قوم کے ذہنوں میں ایک عذاب ڈالنے کے لیے ساری اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. پھر کل پرسوں جو اخبارات میں کچھ لکھا گیا اور ان کے حوالے سے بڑا سارا ریڈیو، ٹی وی پہ، اخبارات پہ، چینلز پہ سارا کچھ آ چکا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غلط بیانی کیا ہے، انہوں نے لغو گوئی کیا ہے، انہوں نے دروغ گوئی کی ہے. وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، سسٹم سے بھی نہیں ڈرتے، ان عوام کا بھی ان کو خیال کوئی نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. یعنی یہاں تک کہا گیا جی کہ صدر صاحب کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کے جانا چاہتے تھے یا اس میں زبردستی سوار ہو کے حقانی صاحب جانا چاہتے. حقانی صاحب اگر اتنے بزدل ہوتے یا اتنی ان کو کوئی خوف ہوتا یہاں سے بھاگ جانے کا تو وہ امریکہ سے وہ نہ آتے. بابر صاحب یہاں کہا گیا کہ حقانی صاحب تو وہاں امریکہ میں سیاسی پناہ لے لیں گے. پھر یہ کہا گیا کہ ان کی مسز جو ہے میں نے ہماری بہن کہ جی وہ دبئی چلی گئی ہیں اور وہ بھی واپس نہیں آئیں گی. وہ ہماری بہن بھی یہاں موجود ہیں، حقانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور وہ معاملات کو فیس کر رہے ہیں. اس لیے یہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، چھوٹی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی محمود اسکینڈل کا مین جو کردار ہے وہ کردار ادا کیا منصور اجاز صاحب نے. منصور اجاز امریکی شہری ہے اور لہٰذا امریکی اس تمام جو اسکینڈل ہے، اس تمام جو پریشانی ہے حکومت کو، اس کے پیچھے امریکہ کے حوالے سے تو میں کیا کہوں، جو کچھ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا. میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک اور لابی بڑی کردار ادا کر رہی ہے اور وہ قادیانی لابی ہے. آپ کے علم ہے کہ اجاز منصور صاحب مذہب کے لحاظ سے قادیانی ہیں. اور ایک اور بات بابر صاحب میں کہوں کہ ان کے جو والد تھے، یہ جب پاکستان میں بھٹو صاحب کے دور میں 2 چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی تھیں. ایک اٹامک پروجیکٹ آپ کا چل رہا تھا اور سیکنڈلی اس وقت قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک بھی چل رہی تھی اور اسمبلی میں بھی وہ ایشو چل رہا تھا. تو کچھ رپورٹس پہ جو اجاز منصور صاحب کے والد تھے وہ یہاں سائنٹسٹ تھے اور ان کی فراغت یہاں سے ہو گئی تھی تو وہ بال بچوں کو لے کے امریکہ چلے گئے تھے. اور اجاز منصور صاحب اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں، محفلوں میں یہ کہتے، درجنوں لوگ اس کے گواہ ہیں پاکستان میں نے خود وہ لوگ جنہوں نے ان کے الفاظ سنے ان لوگوں سے خود میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک اپنے باپ کے وہ آنسو جو پاکستان نے دکھ دیا تھا میرے باپ کو، وہ آنسو مجھے ابھی تک یاد ہیں. منصور اجاز جو ہے انتقامیہ کارروائی کر رہا ہے پاکستان سے، اس بھٹو کی پارٹی سے وہ بدلہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ابھی یہ محمود اسکینڈل کے حوالے سے بات ثابت نہیں ہوئی اور اس کو اتنا ایشو بنا دیا گیا. اس کی وجہ میں نے پہلے کہا یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اس کی وجہ وہی ہے جس طرح سے کہا گیا تھا کیری لوگر بل، اس کی وجہ سے پاکستان محکوم ہو گیا ہے. بلیک واٹرز نے، میں ایک جماعت کے سربراہ تھے، میں سن رہا تھا وائس آف امریکہ پہ ان کی گفتگو، تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد پہ عملاً بلیک واٹر کا قبضہ ہو گیا. تو میں نے اگلے دن ان کی جماعت کے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا خدا کا خوف کیا کریں کہ آپ کو بلیک واٹرز کے اسلام آباد میں کسی جگہ کوئی چوکی، کوئی فورس کبھی کوئی کسی ناکے پہ نظر آئی ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کے جماعت کے سربراہ صاحب نے وائس آف امریکہ سے یہ کہا ہے کہ وہاں تو عملاً قبضہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. ایشوز بے شمار اٹھے، ریمنڈ ڈیوس کا ایشو تھا، بلیک واٹر کا ایشو تھا، فلاں ایشو تھا، یہ تھا وہ تھا. وہ سارے ایشوز چونکہ درست نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کچھ اور چیز ہوتی ہے، کچھ اور چیز اچھال کے تو حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ میمو گیٹ والا معاملہ جو ہے، یہ گیٹ کا لفظ کہاں سے آیا جی؟ یہ تو ایک میمو تھا نا.